بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری معزز بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرپور تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی اور ہر وقت اللہ کی محبت اور اطاعت میں مصروف رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ آل عمران، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میری بہنوں، نبی اکرم کی اللہ سے محبت کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے تھی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح جون ایلیا فرماتے ہیں، میرے رسول کی عظمت کو کیا سلام لکھوں، میرے رسول کی عظمت کو کیا سلام لکھوں، لکھنے کو کچھ نہیں ہے آنکھوں کے اشک کافی ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو کہ ہر جان نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے محبت کی بے شمار مثالیں ہیں۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے ان کی محبت کی مثالوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نہایت معصوم تھے اور اس وقت کے سب سے مصروف ترین انسان تھے، کیونکہ تبلیغ بھی انہوں نے کرنی تھی، دین کو بھی انہوں نے پھیلانا تھا، استاد کا کام بھی وہ سر انجام دے رہے تھے، قاضی کا کام بھی وہ سر انجام دے رہے تھے، امام بھی وہ تھے، قرآن بھی وہ سکھا رہے تھے، تو ان سے زیادہ مصروف کوئی ہو سکتا تھا؟ اور آج ہمیں دیکھو کہ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، کئی دن گزر جاتے ہیں ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اللہ ہم پر رحم کرے اور قرآن پاک کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سے اور قرآن پاک سے سچی محبت عطا کرے اللہ تعالی ہم سب کو۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم اجعلنا من المحبین لک والمقتدین برسولک محمد، آمین۔ تو میری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنا کر اللہ کی محبت اور رضا کے حصول کی کوشش کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، کیونکہ وہ اس کا حقدار ہے، اس محبت کا سچا حقدار ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی محبت نصیب کرے اور اپنے